ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں برے کاموں سے بچنا، بری چیزوں سے بچنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کام سے پریشان ہیں کہ جو آپ کو ناگوار ہے، برا ہے، جو کہ اللہ کا بھی حکم نہیں ہے، آپ کو جہنم میں دھکا دے سکتا ہے یہ کام، اگر آپ چاہتے ہیں اس سے بچیں تو آپ ایک کام کر لیں، ایک کام۔ ہر برے کام کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر برے کام سے بچنے کا ایک طریقہ، وہ کیا ہے؟ ہمارے اللہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے اللہ نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے، سنو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے کہا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان نماز پڑھے، انسان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اگر وہ بے حیائی برے کاموں سے بچنا چاہتا ہے تو برے کاموں کو چھوڑنا چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ تو آپ خصوصی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور نماز ہم پہ فرض بھی ہے، جبکہ ہم پہ یہ بے حیائی والے کام، یہ برے کام، گندے کام جو کہ ہم پہ حرام ہیں، ہر وہ کام جو حرام ہے اس کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے دوستو، بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ ہمیں ہلاکت میں گیر دے گا، ہم اوندے منہ اس دہکتے ہوئی آگ میں گروا دے گا جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جہنم۔ تو میرے دوستو سوچو تو صحیح، ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں، ہم کس طرف چل رہے ہیں، اپنی زندگی کس سائیڈ گزار رہے ہیں، آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں غافل ہوتے ہیں اپنی اس زندگی سے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہم اللہ کی طرف آنا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اصلاح محدود زندگی کو بنانا ہے، ہم اس سے کیوں غافل ہوتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو کیوں بھلانا چاہتے ہیں، کیوں بھولنا چاہتے ہیں؟ اگر بھلانا بھی نہیں چاہتے، بھولنا بھی نہیں چاہتے تو اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ پر یقین ہے تو اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ کو اپنا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے حکم پورے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کے حکموں پر زندگی کیوں نہیں گزارتے ہیں؟ ہم اللہ کو اپنا مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو اپنے دل میں بساتے ہیں اور اللہ کو حکم کو ماننا پسند کرتے ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نام کو بھی پسند کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم پر زندگی کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کے اظہار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی نمازوں کی پابندیاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، منافق تو انسان نہیں ہو گیا ہے، ایک مسلمان، کیا ہم منافق ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے دوستو ایک منافق ہوتا ہے جو دکھاوے کا مسلمان ہوتا ہے، صرف دکھاوے کا مسلمان ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، دکھاوے سے صرف دکھاتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ آج ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ منافق ہیں، ہم منافق ہیں، منافق نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، ہم منافق نہیں ہیں، ہم اللہ کی ماننے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے اپنے رخ کدھر کر دیے ہیں؟ کدھر دوڑ رہے ہیں؟ کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ کہاں کامیابی ملے گی؟ کامیابی ملے گی تو اللہ کے حکم میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کے حکم پورے کرنے میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ سے محبت رکھنے میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں ملے گی، کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گی، کامیابی اللہ کے حکم پر چل کر ملے گی، اور کامیابی وہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انسان اس جہنم سے، اس آگ سے، ہاں، جو بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے، جو انسان اس سے بچ جائے وہ ہے اصل کامیابی۔ دنیا کی کامیابی تم کہاں کامیابی کہتے ہو؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو مختصر کی چند لذتیں سمجھو، چند راحتیں سمجھو، مختصر وقت کی۔ انسان کی زندگی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے کب ختم ہو جائے۔ اگر یہ انسان ایک بار فیل ہو جائے، 2 بار فیل ہو جائے، 10 بار بھی فیل ہو جائے، جب تک اس کی سانس میں سانسیں سے کامیابی کا موقع ہے، موقع ہے، بھلی کیسا بھی صحیح موقع ہے، کامیابی کا موقع ہے۔
کیونکہ ابھی زندہ ہے، سانس میں سانس ہے، دنیا میں موجود ہے، یہ دوبارہ اسٹرگل محنت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں فیل ہو گیا پھر کتنا ہی بڑا ہوشیار ہو، کتنا ہی قوی طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا اس کا مقام ہو دنیا میں، کیسے ہی عہدے والا ہو، کتنی بڑی صلاحیت والا ہو، بھلے ہی اس کے حکم پر دنیا کام کرتی ہو، اگر وہ وہاں ناکام ہو گیا، اللہ اکبر، پھر کامیابی کا موقع نہیں ہے، پھر اسے موقع دوبارہ نہیں ملنے کا ہے۔ اگر وہ کتنی کوشش کر لے، کتنی چاہت کر لے کہ اللہ ایک بار بھیج دے، یا اللہ ایک بار بھیج دے، ایک سیکنڈ بھی تیرے ذکر کے بنا نہ گزاروں گا، اللہ ایک بار موقع دے دے، نہیں ملے گا۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے جو ہم یہ وقت گزار رہے ہیں، اگر اس میں اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کی قسم دھوکے کے سوا، غم کے سوا، دکھ کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا، کچھ نہ ملے گا۔ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اپنے مذہب کو پہچانو، اپنے نبی کی زندگی کو پہچانو کہ میرے اور آپ کے نبی کیا قربانیاں دے کر گئے، کیسی مشقتیں برداشت کر گئے، کس کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر، ہم نکموں کی خاطر، ہم گناہگاروں کی خاطر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہماری نمازیں نہیں ہیں، نماز بھی تو صحیح طریقے سے نہیں، کیا حال کر رکھا ہے آج ہم نے اپنے ایمانوں کا، کیا حال کر رکھا ہے، دیکھو تو صحیح ہمارے ایمان کیسے ہو چکے ہیں۔ جھوٹ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، دھوکے سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، چوری سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہر برے کام سے ہم دور نہیں رہنا چاہتے۔ زنا بھی انسان کھل کر رہا ہے، ظلم بھی انسان کھل کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو کھل کر توڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو ڈر بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اس کو ڈر بھی نہیں ہے، اللہ سے دوری اختیار کر بیٹھا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک اللہ کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر ہے کہ وہ ضرور 100% وہ تم سے آ کر ملے گا، وہ مجھ سے آ کر ملے گا، اور وہ ہم سب کی روح کو نکالے گا، اس دنیا سے غافل کر دے گا، اس دنیا سے دور کر دے گا۔ اللہ کا فرشتہ ہے، وہ ہمیشہ کی نیند سلا دے گا، اس کو آنا ہے اور ہمیں ضرور ملاقات کرنی ہے۔ آپ کتنے غافل ہو جائیں، تم اللہ کو بھلا دو، اللہ نہیں بھلائے گا، تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ نہیں بھولے گا، تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لو، کسی اور کی اطاعت کر لو، اس کو حکم کے خلاف زندگی گزار دو، تم جو چاہو وہ کرتے رہو، اللہ نہیں بھولے گا۔ ہاں، اس کا بندہ گناہگار ہو گیا، اپنے مالک سے غافل ہو گیا، اپنے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اپنے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ منافق تو ہو گیا، شرک تو کر لیا، اللہ کو بھول گیا، زندگی گزار دی، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نے ایک دن طے کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس کی محبت کرنے والا بھی اس کے سامنے ہوگا، اس کی نافرمانی کرنے والے بھی اس کے سامنے ہوگا، اس کے حکم پر زندگی گزارنے والے بھی اس کے سامنے ہوگا، اور اس کے حکم کو توڑنے والا بھی اس کے سامنے ہوگا۔ جس نے اس کا کھا کر اس کا شکر کیا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، جس نے اسی کا کھا کر اسی کی نافرمانی کری، اسی کے حکموں کو توڑا، اسی کے ذکر کو چھوڑا، اس کی محبت سے دور رہا، اور اس کو بھلا کر، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنے لگا، کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھ گیا، کسی اور کا شکر ادا کرنے لگ گیا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اس نے ایک دن طے کیا ہے، اس کا بھی حساب ہونا ہے، آپ کا بھی حساب ہونا ہے، میرا بھی حساب ہونا ہے، سب کا حساب ہونا ہے۔ غافل نہ ہو، آپ بھلا سکتے ہو، آپ بھول بھی سکتے ہو، وہ نہیں بھلا سکتا، نہیں بھول سکتا، وہ ہر ایک انسان کا فیصلہ کرے گا، ہر ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس کا انصاف کرے گا۔ ہاں، جیسے اس نے زندگی گزاری ہے، اس سے پوچھے گا میرے بندے کیسے زندگی گزار کر آیا ہے، پھر دیکھ وہاں تیرا بھی انصاف ہونا ہے اور میرا بھی انصاف ہونا ہے۔
ہر ایک انسان کا پھر وہ انصاف ہونا ہے. کیسے زندگی گزار کر آتے ہو گزارو, کیا کرتے ہو کرو. میرے اللہ کی قسم ہم سب دھوکے میں ہیں, غفلت میں ہیں. ارے تم کہاں دوڑ رہے ہو؟ تمہاری زندگی اتنی ہو گئی ہے, اتنی ہو گئی. اپنی عمریں تو دیکھو, اپنی عمریں تو دیکھو, کتنی زندگی گزار چکے ہو تم. دنیا میں دوڑتے دوڑتے کیا حاصل کر لیا؟ کیا دنیا کی ٹینشن سے دور ہو گئے ہو؟ دنیا کی مشغولیت سے دور ہو گئے ہو؟ تم نے کماتے کماتے اتنا کما لیا ہے کہ تم اب سکون سے کھا سکو. اب تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تمہارے 20 سال کی عمر ہوگی, 30 سال کی عمر ہوگی, 40 سال کی عمر ہو گئی, 50 سال کے قریب تم پہنچ گئے. تمہارے باپ دادا بوڑھے ہو گئے اس دنیا کے پیچھے دوڑتے 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 دوڑتے, اور تم بھی اسی دوڑ میں شامل ہو, تم بھی اسی دوڑ کو دوڑ رہے ہو. جب تمہارے اور ہمارے باپ دادا نہ کر سکے اس دنیا کو حاصل, تو ہم اور تم کریں گے؟ وہ اس دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, ہم اور تم اسے حاصل کریں گے؟ بڑے بڑے سکندر آئے, بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں, کسی نے دنیا کو حاصل نہیں کیا کہ اس دنیا میں پھر رہے. وہ کچھ بھی کر لو, توڑ لو, پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. آج ہمارے ایک تو ہے ہی نہیں, اور کتے کی طرح دوڑے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں. میرے دوستو کیوں غافل ہوتے ہو؟ نہ کل کچھ تھا, نہ آج کچھ, اور نہ کل کچھ ہوگا. اپنی زندگی کو دھوکے میں نہ ڈالو, غفلت میں نہ ہو. اپنی زندگی کو پہچانو, اپنی زندگی کو پہچانو کہ میں ایک ایمان والوں, اللہ کی قسم ہم سے حساب ہونا ہے, ہم سے پوچھ ہونی ہے, اور ہم اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تم کس پر اپنی امید لگائے بیٹھے ہو؟ کس کے بارے میں سوچتے ہو؟ اللہ کی قسم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اللہ ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. میرے دوستوں, ان کی فرما برداری کر لو. اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ماں یا باپ کا, کسی ایک کا یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. 1 سال, 2 سال, 4 سال, 6, 8, 10 سال, جتنا بھی وقت ان کو بیت گیا ہے, تم کتنا یاد کرتے ہو؟ ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہو؟ کتنا ان کے لیے صدقہ کرتے ہو؟ کتنی بار اللہ سے تم گڑ گڑا کر دعا کیے کہ اللہ میری ماں کو معاف کر دے, اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, یا اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے, یا اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ہٹا دے. بتاؤ کتنی مرتبہ تم نے دعا کی ہے؟ کتنی بار اس کو یاد کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے. کتنی تم سال میں کتنی مرتبہ ان کی قبروں پہ جاتے ہو؟ نہیں جاتے. سال میں بھی کچھ کام یاد آیا, پرے سے گزر ہو رہا تھا تو ہو ہی آئے. اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, لوگ جندوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, تم مرنے کے بعد کس سے امید لگا کر بیٹھے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے, اپنی آنکھوں سے. ماں باپ ابھی زندہ ہیں, زندہ ہیں, لیکن اولاد کو حصے چاہیے. ماں باپ کی خبر نہیں ہے, اولاد کو حصے چاہیے. ماں زندہ ہے, باپ کا انتقال ہوگا, اولاد کو حصہ چاہیے. کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے, ماں جانے, ماں کا کام جانے. ہمیں ماں سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں حصہ دو. ماں مر گئی, باپ زندہ ہے, ہمارا حصہ دو. میرے دوستو کس پر آنس لگائے بیٹھے ہو؟ ہم نے دنیا سے کسی سے کوئی وفا نہیں پائی, دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہا. غافل نہ ہو, غافل نہ ہو. اپنی زندگی کو پہچانو, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, ایک غفلت ہے. یہاں نہ تو آپ ہمیشہ ہیں, نہ میں ہمیشہ ہوں. ہم ایک وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو زیر ہو جانا ہے, قبروں میں چلے جانا ہے. ہماری ہڈیوں کو ہی پتہ نہیں ہوگا. آج ہم غرور کر کر بیٹھے ہیں, آج ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, اسی کا کھاتے ہیں, اسی کے حکم کو توڑتے ہیں, نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہم سے کیا حساب نہیں ہونا ہے؟ ذرا سوچو تو سی, بتاؤ تو سی مجھے. آپ سے حساب نہیں ہونا ہے, مجھ سے حساب نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے. جب اللہ پر یقین کرتے ہو تو اس کے حکم پورے کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی طرف کیوں نہیں دوڑتے ہو؟ اس دنیا سے زیادہ محبت ہے کیا؟ اس دنیا سے زیادہ محبت ہے کیا آپ کو؟ اللہ سے زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہو, دوڑے جا رہے ہو. پریشانی بہت ہے, تکلیف بہت ہے, کیسے کریں؟ مال نہیں ہے,
کام نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے، تو اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو ایک پیٹ کو لے کر پھرتا ہے، ایک پیٹ تیرا، تو مختصر تو کھاتا ہی کیا ہے؟ انسان کھاتا ہی کیا ہے؟ اللہ کی اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق ہیں، کچھ کم 18,000۔ اللہ ان کو نہیں کھلاتا ہے؟ ان کو کیسے کھلاتا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ ارے تم کہاں غافل ہو کر بیٹھے ہو؟ اپنے اللہ کی طرف آ، اپنے اللہ سے مانگ، اپنے اللہ کی طرف دوڑ، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، تجھے اللہ ہر چیز دے گا۔ تو اللہ سے مانگ تو صحیح۔ جو اللہ کی طرف آئے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے گا، دنیا کو نہیں، اللہ کو۔ دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اللہ تیرے ایسے بیڑے پار کرا دے گا، تیرے ایسے کام بنا دے گا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیری مدد وہاں سے ہوگی جہاں سے تجھے گمان بھی نہ ہوگا، تیری مدد وہاں سے ہوگی۔ تو اللہ پر یقین تو رکھ، تو اللہ کو راضی تو کر، تو اللہ کی طرف آ تو صحیح، اللہ سے محبت کر تو صحیح، اللہ سے محبت کا اظہار کر تو صحیح، اللہ کو اپنی رودت سنا تو صحیح، اللہ سے دل لگا تو صحیح، اللہ کی طرف تو آ تو صحیح۔ میرے دوست آ تو صحیح اللہ کی طرف۔